دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت خوش مزاج بلی جس کا نام میاؤں تھا، جو گلابی لباس میں ملبوس تھی، مصروف شاپنگ مال میں گھوم رہی تھی۔ وہ ایک دکان کی کھڑکی میں نمائش میں رکھے گئے زیورات کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ایک خوبصورت ہار کو دیکھنے میں مصروف تھی، ایک بلی لیو اس کے قریب آئی۔ لیو نے سفید شرٹ، نیلی پینٹ اور آنکھوں پر گوگل پہنے ہوئے تھے۔ لیو نے میاؤں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بات چیت شروع کی۔ یہ ہار واقعی خوبصورت ہے نا؟ لیو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میاؤں نے مڑ کر دیکھا، اس کی کالی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہاں، یہ بہت خوبصورت ہے، مجھے یہاں آنا اچھا لگتا ہے، یہاں پر ہر طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیو ہنسا اور اپنے شیشے درست کیے۔ میں بھی یہاں آتا ہوں زیادہ تر کتابیں دیکھنے کے لیے، لیکن ہر بار کچھ نیا دیکھنے کا مزہ ہوتا ہے۔ جب وہ بات کرنے لگے تو میاؤں اور لیو کو پتا چلا کہ دونوں کو نئی جگہ دریافت کرنے کا بہت شوق ہے۔ انہوں نے مال میں اکٹھے گھومنے کا فیصلہ کیا۔ میاؤں جوش کے ساتھ لیو کو اپنے پسندیدہ کھلونوں کی دکان میں لے گئی اور وہاں رکھے ہوئے نرم کھلونوں کی طرف اشارہ کیا۔ لیو دلچسپی سے سنتا رہا، اس کی پوری کھال مال کی چمکتی روشنیوں میں دمک رہی تھی۔ دونوں ہنستے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے مال کی خوبصورت راہداریوں میں گھومتے رہے، جیسے وہ ایک دوسرے کو سالوں سے جانتے ہوں۔ ان کی اگلی منزل ایک کتابوں کی دکان تھی۔ میاؤں نے ایک کتاب اٹھائی اور لیو کو دکھائی۔ اس کا گلابی لباس ہلکے سے لہرا رہا تھا۔ لیو ہمیشہ کی طرح تجسس میں تھا۔ اسے اپنے شیشے درست کرنے اور کتابوں کو عنوان کو غور سے دیکھتے ہوئے میاؤں نے دیکھا۔ انہوں نے کچھ دیر کتابوں کو دیکھا۔ کتابوں کی دکان کا پرسکون ماحول مال کے شور شرابے سے بالکل مختلف تھا۔ بھوک لگنے پر میاؤں اور لیو کھانے کی جگہ پر چلے گئے۔ وہ ایک دوسرے سے کہانیاں شیئر کرتے اور مضبوط قہقہے لگاتے۔ ان کی دوستی ہر لمحے مضبوط ہو رہی تھی۔ جب دن ختم ہونے لگا تو میاں اور لیو مال کے دروازے پر کھڑے تھے۔ شام کی ہوا نے میاں کے گلابی لباس کو ہلکا سا ہلایا اور لیو نے آخری بار مسکرا کر اپنے شیشے درست کیے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہا اور جلد دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا۔ مال جو کبھی لوگوں سے بھرا ہوا تھا اب خاموش ہوتا جا رہا تھا۔ روشنوں کے مدھم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت دن اور ایک نئی دوستی کی یادیں پیچھے چھوڑ دیا۔